نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج سے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں ہر پیر دین کی کچھ بنیادی اور اہم باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو باتیں ہوں گی نوجوانوں کے لیے، گھر میں رہنے والی بیٹیوں کے لیے بہت مفید ہیں، اور جتنی مفید جوانوں کے لیے ہیں بڑے لوگوں کے لیے بھی اسی درجے میں یہ باتیں مفید ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا، جن کو سمجھنا جوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے کلمے کی شہادت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمے کی شہادت۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کی گواہی دینا، اس کا اقرار کرنا، یہ دین اسلام کا پہلا اور اولین رکن ہے، اور جب تک کوئی آدمی اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا، اس کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ رب ہے، اللہ ایک ہیں، اللہ معبود ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس وقت تک اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اسلام کا سب سے پہلا اور اہم ترین رکن ہے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی گواہی دینا۔ کلمہ شہادت کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس کی شرائط پوری کریں گے۔ کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
یہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا فائدہ پڑھنے والے کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کی شرائط پوری کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی شرائط کیا ہے جن کو پورا کرنا ہر چھوٹے بڑے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے علم، پہلی شرط ہے علم۔ علم کا مطلب ہے کلمہ طیبہ کے معنی کو جاننا۔ علم کا مطلب ہے کلمہ طیبہ کے معنی کو جاننا۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا معنی جاننا۔ کلمہ شہادت کا معنی کیا ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یا عورت ہو تو کہے گی یا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس کلمے کے معنی ہے، یہ شہادت کا معنی ہے۔ اب آئیے کلمہ طیبہ کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے نفی، دوسری چیز ہے اثبات۔ کلمہ طیبہ کے معنی میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے نفی، نفی کہتے ہیں انگریزی میں اسی کو نیگیٹو، اور دوسری چیز ہے اثبات، اثبات کو انگریزی میں کہتے ہیں پازیٹیو۔ نیگیٹو کیا ہے؟ کلمے میں ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے نفی سے، نیگیٹو سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو پہلے لا الہ ہے یہ نیگیٹو ہے، یہ نفی ہے۔ الا اللہ یہ پازیٹیو اثبات ہے۔ سب سے پہلے جو آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے اس کو کسی چیز کو ماننا نہیں پڑتا، سب سے پہلے نفی کرنا پڑتا ہے۔ نفی اس بات کی کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی خدا، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے نیگیٹو، اس کے بعد پازیٹیو۔ پہلے نفی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اثبات کرنا ہے۔ ہمارا اپنا جو کلمہ ہے اس کے معنی میں دو چیزیں ہیں، پہلی نفی، دوسرا اثبات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام جب کبھی کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں پہنچتا ہے تو دل میں اللہ کا دھیان جمانے، اللہ کی محبت پیدا کرنے اور دنیا کی خیالات کو ختم کرنے کے لیے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کراتے ہیں۔ اب جب وہ ورد کراتے ہیں تو ایک تصور ہوتا ہے کلمہ طیبہ کے ورد کے موقع پر۔ اب دیکھیے اس طرح بٹھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں تصور کیا دیا جاتا ہے؟ ذکر کرنے والے کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی گردن کو، آپ کا جو دل ہے وہ بائیں طرف ہے، آپ اپنی گردن کو لا الہ، یہ نفی ہے کلمے کا، نگیٹو، اس جملے کو کہتے ہوئے اپنی گردن کو آپ کے دل سے داہنی طرف سے کدھر لے کر جانا؟ بائیں طرف، داہنی طرف سے بائیں طرف، لا الہ پہ۔ پھر جو کلمے کا دوسرا لفظ ہے پازیٹیو، الا اللہ، جب یہ کہنے کا وقت ہو تو پھر یہاں سے لا کر اپنی گردن کو پوری قوت سے اپنے دل پر مارنا، اس کو ضرب کہتے ہیں۔ اس میں یہ تصور دیا جاتا ہے لا الہ کا ذریعے اپنے دل میں اس بات کا یقین بٹھاؤ، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، پاور سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، قوت و طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، جو قوتیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہ کوئی پاورفل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ لا الہ، کہ ہمارے اپنے دل میں، ہمارے اپنے جگر میں جتنے چیزوں سے متعلق یہ تصور ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو لا الہ کے ذریعے ان تمام قوتوں کی نفی کی جاتی ہے۔ حکومت کچھ نہیں ہے، سی ایم کچھ نہیں ہے، پی ایم کچھ نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس دنیا کی دھن دولت ہے کچھ نہیں ہے، زمین کچھ نہیں ہے، آسمان کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے ذریعے یہ یقین بٹھایا جاتا ہے جب کوئی کچھ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اللہ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ تمام تر قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، تمام محاسن اور خوبیاں اس کی ذات کے اندر موجود ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ یقین۔ کلمہ طیبہ کے ذکر سے یہ دھیان بٹھایا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا لا الہ الا اللہ دین اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اس رکن کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس کے شرائط پورے کریں گے۔ اس کلمے کی پہلی شرط ہے علم، یعنی اس کا معنی جاننا، اور کلمہ طیبہ کے معنی میں پہلی چیز ہے نفی، دوسری چیز ہے اثبات، یعنی پہلی چیز ہے تمام قوتوں کی نفی کرنا، کوئی قوت کچھ نہیں ہے، پھر اللہ کی تمام تر قوت و طاقت کو ثابت کرنا۔ دوسری شرط یقین، پہلی شرط ہے علم، جاننا، دوسری شرط ہے اس کلمے کا یقین، یعنی کلمہ طیبہ کا جو معنی ہم نے پڑھا ہے یا ہم نے سمجھا ہے، کیا سمجھا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس پر یقین دل کی گہرائی، صرف زبانی بول نہ ہو بلکہ زبانی بول کے ساتھ ساتھ اس پر ہمارے اپنے دل کا یقین، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے اخلاص، تیسری شرط ہے اخلاص۔ کلمے کا معنی جاننے کے بعد
اس پر یقین کرنے کے بعد عبادت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس عبادت اور بندگی میں اللہ کے سوا کوئی شامل و شریک نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اپنی عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس کلمے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص، یہ کلمہ پڑھنے والا آدمی اللہ کے ساتھ مخلص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ چوتھی شرط صدق۔ صدق کا مطلب کیا ہے؟ صدق کا مطلب یہ ہے، کلمہ طیبہ کا جو معنی ہے، اس معنی کو دل کی سچائی سے تسلیم کرنا۔ زبان جو کہہ رہی ہے دل میں وہی ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے۔ منافقت اسی کو کہتے ہیں، منافقت اسی کو کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ ہے مگر دل میں وہ نہیں ہے۔ جتنے منافق تھے وہ اپنے دلوں کے اندر کفر اور شرک چھپاتے تھے، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے، مسلمانوں کی طرح اپنا نام رکھتے تھے، نمازوں کے موقع پر مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تمام دینی کام امور انجام دیتے تھے، رمضان المبارک کے موقع پر روزے رکھتے تھے، نماز تراویح کا اہتمام کرتے تھے، تمام نیک کام ان کی زندگی میں تھے، لیکن ان کی زبانوں پر جو کچھ تھا وہ دل میں نہیں تھا۔ تو اس کلمہ طیبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ صدق، کہ آدمی جو کچھ کہے دل اس کی تصدیق کرے پوری سچائی کے ساتھ۔ پانچویں شرط کلمہ طیبہ کی یہ ہے، اللہ کی ہستی اس کلمے کے پڑھنے والے کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے اس کے نزدیک اللہ کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہو۔ اس کلمہ پڑھنے والے کے مقابلے میں ایک طرف اس کے ماں باپ رکھے جائیں، دنیا کی دولتیں رکھی جائیں، اور دنیا کے عہدے اور مرتبے رکھے جائیں، اور ایمان والے سے کہا جائے کہ تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر، تو وہ سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ کو منتخب کرے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ خدا کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبتوں کے مقابلے میں غالب ہو۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ایمان کو ان پوری شرائط کے ساتھ قبول کیا، خدا نے انہی لوگوں کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اور ہم جو لوگ ہیں ان شرطوں میں اپنے ایمان کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں، بڑے کچے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے ایمان کی تمام شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی کیفیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمونے کے لیے ایک دو تاریخی صفحے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں بھی کچھ جذبہ ہو اور ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، اور ہمیں اندازہ ہو کہ جنہوں نے خدا کو چاہا تھا کیسے چاہا تھا، اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک وہ لوگ تھے، ایک میں ہوں، وہ کہاں تھے، میں کہاں ٹھہرا ہوں۔
مسلم تاریخ میں ایک حکمران گزرے ہیں جن کو دنیا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے عبرت و نمونے کا بہت سامان رکھا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز بہت پیسے والے کے بیٹے تھے۔ ان کا باپ بہت بڑا مالدار تھا، حکومت کا بہت بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ چنانچہ اس عہدے کے نتیجے میں باپ کے پاس پیسے بہت تھے، تو باپ اپنی ساری کی ساری دولت اپنے بیٹے پر نچھاور کرتا تھا۔ ان پیسوں کی بنیاد پر بیٹے کے اندر بھی ایسے شوق تھے اتنے مہنگے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج سے 1400 سال پہلے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، وہ اوڑھنے کے لیے جو چادر خریدتے تھے اس کی قیمت 800 درہم ہوا کرتی تھی۔ آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اوڑھنے کے لیے جو چادر خریدتے تھے اس کی قیمت 800 درہم ہوا کرتی تھی۔ اتنا قیمتی پرفیوم اور عطر عمر ابن عبدالعزیز استعمال کیا کرتے تھے، جب آپ اس عطر کو لگا کر بازاروں سے گزرتے تھے تو سارا کا سارا بازار خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ اس بازار کے قریب میں گھروں کی جو گلیاں ہوتی تھیں ان گلیوں تک بھی وہ خوشبو پہنچتی تھی۔ کسی گلی سے عمر ابن عبدالعزیز کا گزر ہوتا، گھنٹوں تک خوشبو اس میں باقی رہتی۔ بعد میں آنے والے جب اس گلی میں داخل ہوتے تو وہ کہتے کہ ہاں اس گلی سے لگتا ہے عمر ابن عبدالعزیز گزرے۔ ایسے عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکمرانی کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی۔ اچانک ان کی زندگی میں ایسا انقلاب اور ایسا کایا پلٹ آیا کہ جب اس زندگی کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ نے ایسی نزاکت اور ایسی ادا دلکش آپ کو عطا فرمائی تھی، بہت کم نوجوانوں کے اندر ایسی دلکش ادا ہو سکتی ہے۔ ان کی جو بیوی تھی وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس کی وراثت اس کے بیٹوں میں جو تقسیم ہوئی، آج سے 1400 سال پہلے تقریباً ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایک بیٹے کی وراثت میں حصے میں جو وراثت آئی وہ 10 لاکھ درہم تھی۔ اور فاطمہ جو بیٹی تھی سلیمان بن عبد الملک کی، یہ عمر ابن عبدالعزیز کے نکاح میں تھی، اور یہ خاتون فاطمہ اتنی خوبصورت تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں بہت کم عورتیں اس طرح کی گزری تھیں جن کو خدا نے اس طرح کا حسن عطا فرمایا تھا۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز کو جب اللہ نے حکومت عطا فرمائی، ایک دم ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ جو ہی ذمہ داری ملی وہ سیدھے اپنی بیوی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، بیگم، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہمیں حاصل ہوا ہے، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ بیوی بے انتہا چاہتی تھی، کہنے لگی، میرے سرتاج، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ جتنی دولت تمہارے پاس ہے ساری دولت مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرو۔
چنانچہ بیوی کو شوہر سے محبت تھی، دولت سے محبت نہیں تھی۔ ایک جملہ نہیں کہا، اپنی پوری دولت، سارے کے سارے ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیور لے آئی اور شوہر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دیں۔ اچانک زندگی جو اتنی آسائشوں کے ساتھ تھی، انتہائی غربتوں میں آ گئی، انتہائی تنگی میں اور مشکلات میں۔ کتنی مشکل تھی عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی میں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے بھائی یعنی ثالث صاحب عمر ابن عبدالعزیز کے گھر آئے اور اپنی بہن کو ڈانٹا، کہنے لگے کہ بھائی جان کا جو کرتا ہے بڑا میلا ہو رہا ہے، تم کیوں ان کو کپڑے دھو کر نہیں دیتی؟ بھائی اپنے بہن کو ڈانٹنے لگے۔ بہن روتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی کہ آپ کے بہنوئی کے پاس ایک کرتے کے سوا کوئی دوسرا کرتا موجود نہیں۔ جب وہ میلا ہوتا ہے تو پھر اسی کو دھوتے ہیں اور پھر اس کو سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں، جب وہ سوکھتا ہے تو پھر اسی کو پہن کر باہر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کا خطبہ دینا تھا، پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ جب آپ آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بڑی تاخیر کر دی، تو عمر ابن عبدالعزیز نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اس کو دھویا تھا اور وہ سوکھ رہا تھا، تو اس لیے اس کے پہن کر آنے میں تاخیر ہوئی۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی جو بچیاں تھیں منہ پر کپڑا بندھی ہوئی تھی۔ بڑی حیرت ہوئی عمر ابن عبدالعزیز کو۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بچیوں نے جتنا صبر کرنا تھا صبر کیا، اب بچیوں کے لیے برداشت سے باہر ہوا تو تھوڑی سی روٹی آئی تھی، انہوں نے کچی پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی، اور کچی پیاز کی جو بو ہے وہ منہ سے باہر نہ آئے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا باندھ لیا ہے۔ یہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے، میری بیٹیوں، اللہ نے میرے لیے 2 راستے رکھے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں اوروں کی طرح حکومت کرتا، عہدے حاصل کرتا، پیسے لیتا، ادھر کی دولت ادھر، ادھر کی دولت ادھر کرتا، اور تمہیں ہیرے جواہرات دلاتا، اچھے خوبصورت کپڑے دلاتا، رہنے کے لیے بلڈنگیں اور کوٹھیاں دیتا۔ ایک راستہ تو یہ تھا۔ دوسرا راستہ تھا صبر و شکر کا، اور تمہارے باپ نے آخرت کی راحتوں کو خریدتے ہوئے دنیا کی تنگی اور تکلیفوں کو ترجیح دی۔ اور پھر کہنے لگے کہ میرے بیٹیوں، اللہ کے لیے اپنے باپ کو معاف کرنا۔ بس بچیاں رونے لگی اور باپ سے چمٹ کر کہنے لگی، بابا ایسا مت کہو، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کے اس فیصلے پر ہم راضی اور خوش ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز، خدا کی جب محبت غالب آئی اور اللہ کا خوف ان کی زندگی میں ایسا رہنے لگا کہ اکثر ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ ایک خاتون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ خاتون، اس کا نام تھا تاریخ کے اندر بی بی ماشطہ۔ یہ فرعون کی ایک باندی تھی، گھر میں کام کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس خاتون کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ نے ایمان اور کلمے کی محبت اس خاتون کے دل میں داخل فرمائی، اور اس نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا
اور حضرت موسیٰ پر اور اللہ پر ایمان لائی، اور یہ اپنے ایمان کو چھپا رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور مشک ایسی چیزیں ہیں دو، انسان کتنا بھی چھپائے یہ چھپتا نہیں، یہ کھلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ خاتون کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی، بس بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نام کے ساتھ کنگھی اٹھائی۔ اس دور کے اندر تو سب کا خدا فرعون ہی تھا، لوگوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ فرعون کے سوا کسی اور کا نام لے۔ اب یہاں تو اس خاتون نے اللہ کا نام لیا تھا، اور اللہ کا نام حضرت موسیٰ لیا کرتے تھے، بات اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ چنانچہ فرعون کو بتایا گیا کہ فرعون بڑی حیرت ہے، سارے مصر کے اندر تم خدا بنے بیٹھے ہو، لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف دعوت دیتے ہو، اور تمہارے اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ تمہاری اپنی باندی تم کو چھوڑ کر کسی اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ بلاؤ اس کو۔ لایا گیا۔ فرعون نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتی ہے، دیکھ ابھی بھی وقت ہے، بھرے دربار میں سب لوگوں کے سامنے میری خدائی کو تسلیم کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ وہ باندی کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایمان سچائی کے ساتھ جب کسی مومن کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ اور زور دکھانے لگتا ہے۔ اس باندی کا حال بھی یہی تھا، اس نے پوری سچائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو مانا تھا۔ جب فرعون نے کہا کہ خدا اور رسول کو چھوڑ مجھے خدا مان، کہنے لگی وہ باندی یہ کسی صورت میں ممکن نہیں۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ اس کو چومیخا کر دو۔ چومیخا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کیلوں کے ساتھ باندھ دیے جائے۔ چنانچہ اس عورت کو بالکل جس طرح آپ نے دیکھا کہ عیسائی حضرات کے پاس ایک فوٹو ملتی ہے، اس طرح کی بالکل اس عورت کو بھی یہی پوزیشن میں لایا گیا، ایک تختے پر لٹا دیا گیا، اس کے دونوں پیر چیر کر دونوں ہاتھ کھول کر میخوں سے باندھ دیے گئے۔ اور فرعون بڑا ظالم آدمی تھا، وہ لوگوں کو ستانے اور تکلیف دینے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں پال رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے اس عورت کے کپڑے اتارے اور کچھ سانپ اور بچھو جو اس نے پال رکھے تھے وہ لا کر اس عورت کے جسم پر پھینک دیے۔ اب وہ بچھو اور سانپ اس کو کاٹنے لگے، اور جس کے درد کی شدت سے وہ کراہنے اور تڑپنے اور اچھلنے لگی۔ فرعون کہنے لگا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تو اس اذیت سے بچنا چاہتی ہے تو فوراً میری خدائی کا اعتراف کر، تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ عورت بھی بڑی پکی اور مضبوط عورت تھی، خدا نے ایمان کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں ایسی اتاری تھی۔ تو فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ فرعون تو مجھے 2 مہینے کیا 70 مہینے بھی اسی تکلیف میں مبتلا رکھ، میں ایمان سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاؤں گی، اللہ کو نہیں چھوڑوں گی، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر۔ لکھا ہے کہ اس خاتون کی 2 بچیاں تھیں، ایک بچی کی عمر 5 سال کی تھی اور دوسری بچی 6 ماہ کی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے بڑی بچی کو بلایا، اس ماں کی ننگی چھاتی پر 6 سالہ بچی کو لٹایا اور لٹا کر کہا کہ خدا کو چھوڑ، میری خدائی کا اعتراف کر۔ اس نے کہا کہ کسی صورت ممکن نہیں، تو اس ماں کی چھاتی پر ایک بیٹی کی گردن ذبح کی۔ پھر فرعون نے 6 مہینے کی دودھ پیتی بچی کو لایا،
اور لا کر اس کو بھی ماں کی سینے پر رکھا۔ وہ بچی جن چھاتیوں سے غذا حاصل کرتی تھی، آج وہ اللہ کے نام پر ذبح کی جانے والی تھی۔ ماں کو اپنی معصوم بچی کو دیکھ کر رونا آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 6 مہینے کی بچی کو قوت گویائی دی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اے میری ماں، کیوں روتی ہو؟ مت رو، تو دیکھتی نہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت سنوار رکھی ہے، تو مرے گی تو سیدھے جنت میں پہنچے گی اور وہاں اللہ کا دیدار تجھے حاصل ہوگا۔ بس یہ کہا، بچی سے اس آواز کو سنتے ہی خدا نے اس ماں کے دل کو مضبوط کیا، اور ادھر فرعون نے اس بچی کو ماں کے سینے پر ذبح کیا، تو دوسری طرف خدا نے اس ماں کی روح بھی قبض کر دی۔ بچی کے ساتھ ماں کی روح بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج عطا فرمائی اور ہمارے آقا مکے سے بیت المقدس کی طرف جب گئے، آپ کا جو براق فلسطین سے پہلے مصر کی سرزمین پر اڑ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو ایک جگہ سے محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، فرعون کے دربار کی باندی جو قبر میں سو رہی ہے، اللہ نے جنت کی خوشبوئیں وہاں پر انڈھیل رکھی ہیں، اور اس کی خبر سے یہ خوشبو آپ کی ناک تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کلمے کو پوری سچائی اور یقین کے ساتھ مانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کی اپنی قدرت کے کرشمے ان کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنے اور اس کلمے کی تمام شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کلمے کی 6ٹھی شرط ہے انقیاد۔ انقیاد کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو کلمہ طیبہ کے تابع کرنا۔ ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو کلمہ طیبہ کے تابع کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں آسان انداز میں اس طرح سمجھے کہ ایک مسلمان جو اس کلمے کو پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کلمے کے آگے سلنڈر کرے۔ یہ ہے انقیاد کا مطلب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے، اب تک میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں اپنی من مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق کیا کرتا تھا، لیکن جو اس کلمے کو پڑھتا ہے اس کی من مرضی نہیں چلتی۔ اس کلمے کو پڑھنے والے کی زندگی میں حکمرانی ہوتی ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو پڑھنے والا کہتا ہے، آج سے میں اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہوں، آج سے میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنا عمل رکھوں گا۔ اس کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اقرار اور اعتراف کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب کا حال، میرا، آپ کا، اس وقت تقریباً امت مسلمہ کا حال یہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے آگے سلنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی چیز ہماری ذلت کا اس وقت سبب ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
مگر اپنے آپ کو خدا اور رسول کے آگے سلنڈر نہیں کرتے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ عزت اس قوم کو عطا نہیں کریں گے۔ صحابہ کو جو عزت ملی تھی وہ اس بنیاد پر ملی تھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے آپ کو اس کلمے کے آگے سلنڈر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارا کچھ نہیں، جو ہوگا خدا کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا۔ جب انہوں نے اس کو فالو کیا، اپنی مرضی چھوڑی، خدا نے ان کو پوری دنیا میں چمکایا، عزتیں دی۔ جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈالتے تھے۔ اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے لرزتی تھیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹے تلوار ہوا کرتے تھے، ٹوٹے تیر ہوا کرتے تھے۔ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی اللہ کی، اور ان کے پاس قوت اور طاقت تھی نبی کے طریقوں کی۔ لیکن جب سے اس معاملے میں ہم مسلمان کمزور ہو گئے اور دنیا کی چاہتیں، خواہشات ہم پر غالب آ گئی، اور پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، تب سے ہم اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم اسی طریقے پر رہیں گے۔ اگر ہم بدلنا ہے تو پھر یہ سب چیزوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو اللہ رسول کے آگے سلنڈر کرنا، اسی کو اس کلمے کا تقاضا بھی کہتے ہیں کہ آدمی اپنی چھوڑے، اللہ کی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو فالو کرے۔ جب آدمی یہ کرتا ہے تو یہ اس کلمے کی شرائط ہیں، پھر یہ کلمہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، اتنا فائدہ دیتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے کلمے کی ان شرائط کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب